السلام علیکم۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنت میں خصوصی مکان۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک مکان ہے جس کو دارالفراح کہتے ہیں۔ اس مکان میں ان لوگوں کے سوا کوئی داخل نہیں ہو سکتا جو مسلمان یتیم بچوں کو خوش کرتے اور ان کا جی بہلاتے ہیں۔ اللہ کی مہریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، درہم اور دینار روئے زمین پر خدا کی مہریں ہیں۔ جو آدمی یہ مہریں اپنے پاس رکھتا ہے اس کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ برکت کا حصول۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا کی دولت ایک خوشنما اور لذیذ چیز ہے۔ جو آدمی اس کو جائز طور سے حاصل کرتا ہے خدا اس کو برکت دیتا ہے۔ عیب پوشی کا انعام۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے عیب چھپاتا ہے قیامت کے دن خدا اس کے عیب چھپاتا ہے، اور جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی پردہ داری دنیا میں کرتا ہے قیامت کے دن خدا اس کو رسوا کرے گا۔ جنت کا دروازہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں سچ بولنا اختیار کرو کیونکہ یہ بہشت کا ایک دروازہ ہے، اور جھوٹ بولنے سے کنارہ کرو کیونکہ یہ دوزخ کا ایک دروازہ ہے۔ وعدہ پورا کرنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی سے وعدہ کرے اور اپنے دل میں یہ نیت رکھتا ہو کہ اس کو پورا کرے گا، پھر وقت پر اس کو پورا نہ کر سکے تو اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہے۔ عالی شان محلات والے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے معراج کی شب بہشت میں بڑے بڑے عالی شان محل دیکھے۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ محل کس کے لیے ہیں؟ اس نے کہا، یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کی خطاؤں کو درگزر کرتے ہیں۔ اللہ کی خیرات۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خدا سے زیادہ کون غیرت مند ہوگا جس نے تمام ظاہری اور باطنی بدکاریوں کو حرام کر دیا ہے۔ رزق میں برکت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خدا اپنے بندوں کو جو کچھ دیتا ہے اس میں ان کی آزمائش کرتا ہے۔ اگر وہ اپنی قسمت پر راضی ہو جائیں تو ان کی روزی میں برکت عطا کرتا ہے، اور اگر راضی نہ ہوں تو ان کی روزی کو وسیع نہیں کرتا۔ جمع مردی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں یہ بات جمع مردی کی ہے، اگر تم میں سے کوئی بات کرتا ہو تو دوسرا اپنے بھائی کی خاطر خاموش رہے۔ اور ہم سفر ہونے کی خوبی یہ ہے کہ اگر ایک مسافر کی جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے تو دوسرا اپنے بھائی کی خاطر ٹھہر جائے۔ میں جھگڑوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں قیامت والے دن یتیموں اور ذمیوں کے حقوق کی نسبت ان لوگوں سے جھگڑوں گا جنہوں نے ان حقوق کو ضائع کیا ہے۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔